ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ دو گیسٹ ہیں. پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں جو اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. ان سے ہم چند سوالات رکھیں گے اور پھر ہم دوسرے سیگمنٹ میں دوسرے مہمان کے ساتھ آئیں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت تو میں ذرا ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، توجہ ادھر ہے کہ پاکستان نے حالیہ ایران امریکی مذاکرات میں جو کردار ادا کیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثلا یہ جو پاکستان کا رول تھا ایران امریکہ اس جنگ کے سلسلے میں، جو مذاکرات کے لیے آئے بھی اور پھر دوسری دفعہ انتظار کرتے رہے پاکستان، وہ نہیں آئے، پھر جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کو اور ان مذاکرات کو اور اس کی کامیابی کو اور اس کے پاکستانی عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں، جس دن سے یہ سارے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف ہیز بین ویری کلیئر ان اٹس سٹانس. ہم نے پہلے دن سے ان مذاکرات کا خیر مقدم کیا، اور خیر مقدم ہم نے اس لیے کیا کیونکہ عمران خان صاحب کی فلسفی کے مطابق پیس اوور کانفلکٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر امن جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اور مسلم امہ کی، خصوصاً جہاں پہ ایران انوالو ہے اور جہاں پہ سعودیز انوالو ہو جاتے ہیں، جہاں پہ GCC کنٹریز آ جاتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں پاکستان کے کردار کو اس فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کا پہلے دن سے خیر مقدم کیا، آن ریکارڈ ہے. ہم نے جب یہ سلسلہ ٹوٹا تو ہم نے اس وقت بھی امید کی کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جہاں سے منقطع ہوا ہے وہیں سے چلے، تاکہ اس کو انشور کیا جا سکے، کیونکہ ایران اور سعودیہ کے درمیان چوز کرنا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور خطہ جو ہے اس میں یہ جنگ بندی مکمل کمپلیٹ سیز فائر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس عمل کو جو ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمیشہ سپورٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امن ضروری ہے، جنگ نہیں. اچھا سر، یہ جو اس وقت یہ مذاکرات ہوئے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو کس حد تک جانا چاہیے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں، رات کچھ کہتے ہیں، پوری دنیا ان کو چھوڑ رہی ہے، ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ان کے دوست ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. کانگریس مین ڈیموکریٹس تو خیر مخالف ہیں، ریپبلکن کے اختلاف بھی نظر آتے ہیں. کیا کھلاڑی، کیا آپ کے ایکٹرز، کیا آپ کے گورنر، کیا میئر، پوری امریکن عوام، تقریباً اب جو پول آیا ہے کہ ان کی جو پاپولرٹی تھی 70% پاپولرٹی تھی جس سے جیتے تھے، اور اب یہ پہنچ گئے ہیں 33 پاپولرٹی پہ، اور امریکن اکثریت عوام جو ہے اب ان سے استعفیٰ. تو کس حد تک پاکستان کو انوالو ہونا چاہیے؟ ایران تو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو ایک سنجیدہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کا اس جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں کرنا اور ثالثی کا کردار ادا کرنا، اس سے ٹرمپ کی پاپولیرٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹرمپ کو لوگ امریکہ میں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، اس سے پاکستان کے کردار کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کا کردار اس سے منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ اس کو اس کے ملک میں گالیاں نکالتے ہیں یا اس کو اچھا کہتے ہیں. ہمارا اپنا سروائیول اس خطے کے اندر، سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، سعودیہ کے ساتھ پیکٹ، ایران ہمارا نیبر ہے، ایران کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ if you have to choose between these two countries, can you do that? No, you can't. It is impossible. آپ سعودیہ کے لیے ایران سے نہیں لڑ سکتے، ایران کے لیے سعودیہ سے نہیں لڑ سکتے. اور جو معاہدے ہو چکے ہیں اور جو خطے کی صورتحال ہے، اگر یہ جنگ آگے جاتی ہے، GCC کنٹریز ہیں جن سب کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران کی اور ان ملکوں کی، یعنی کہ UAE یا قطر کی یا باقی کی وہ لڑائی. ہمارا اپنا بھی بہت بڑا اسٹیک ہے اس خطے میں، اور اس اسٹیک کے حوالے سے
ہمارے اپنے لیے بحیثیت پاکستان یہ ضروری ہے کہ اس خطے میں امن رہے، اور کوئی ایسا ایڈونچر جو کہ ٹرمپ نے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے شروع کیا ہے وہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ دنیا جو ہے وہ کسی ایک تیسرے وبال میں جو ہے وہ جا نکلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ دے چکے ہیں کہ America should not be held hostage by Israeli. They should put America first, not Israel first. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی بہت سے انفارمیشن آ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں نے یہی جنگ جو ہے وہ بائیڈن کو بھی کہی تھی، یہی جنگ اس سے پچھلی ایڈمنسٹریشن کو بھی کہی تھی، کوئی اس جنگ کے اوپر نہیں مانا. مگر آئی ڈونٹ نو یہ امریکن پالیٹکس میں ٹرمپ صاحب نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ مطلب غازہ سے لے کے اور ایران تک it has to end, it has to stop because world can't survive this. مسلم امہ جو ہے وہ سخت مصیبت میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہے تو پاکستان کو بھرپور طریقے سے ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے. بے شک ضد اور ایگو کی وجہ سے چیزیں ایک جگہ پہ جمود اور ساکت ہو گئی ہیں، بٹ وی شوڈ پش اٹ بیکاز اس میں ہمارا اپنا خطے کا اور مسلم امہ کا فائدہ ہے. پاکستان شوڈ پلے اے رول ان اٹ. یہ آپ نے مسلم امہ اور خطے کے فائدے کی بات کی. جب اب امریکہ جیسے ملک سے اس وقت ہمارے وزیر اعظم کے بڑی، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعریف ہے، ہمارے فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف ہے، اور ایسا تاثر ہے کہ امریکہ پاکستان کو بڑی اہمیت دے رہا ہے. تو سر اس تعلقات کے بنیاد پر پاکستان کے وزیر اعظم یا حکومت پاکستانی عوام کے لیے کیا بینیفٹ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے ہم اس وقت لے سکتے ہیں، چاہے وہ جی بولیں سر. آپ بھی تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور میری طرح آپ نے بھی پچھلے بہت سے ادوار دیکھے ہیں ہمارے ساتھ ہی. جب امریکیوں کو خطے میں پاکستان کی ضرورت پڑی ہے تب امریکی پاکستانی ایڈمنسٹریشن جو بھی رہی ہے، مگر اس اسکیل کی سفارتی کوشش پاکستان کی طرف سے یا اس قسم کا کردار پاکستان کی طرف سے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. یہ وی مسٹ ایکنالج. میرے خیال میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو جی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو دیکھیں نا، آپ کی اکانومی کی آپ کی انفلیشن کہاں پہنچ گئی ہے، آپ کی ایف ڈی آئی کا کیا حال ہو گیا ہے، آپ کی انٹرنل ایکسٹرنل بورنگز کا کیا حال ہو گیا ہے، جی ڈی پی گروتھ آپ اپنی دیکھ لیں. یہ ابھی جو نئے سرویز آ رہے ہیں اس کے اندر دیکھ لیں، آئی ایم ایف نے وہ جو 11 شرائط جو ہیں وہ ٹھوک دی ہیں. ٹیکسز سے عوام کا برا حال ہے، لوگ روٹی سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہوتی جا رہی ہے. یہ صرف، اور یہ دیکھیں جابس جو ہے ان میں کتنی جاب جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، انڈسٹریز آپ کی بند ہوتی جا رہی ہیں. تو بڑی عجیب سی پکچر ہے، بڑی گندی سی پکچر ہے اس وقت اکانومی کی. تو اس صورت میں آپ کے سے لوگوں نے دیے ہوئے پیسے بھی واپس مانگ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو کمٹمنٹس ہیں ماضی میں وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں، وہ اعلان تھے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. تو اب اگر کوئی موقع ملے تو جو تسا پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہو، اور اس میں اگر آپ دنیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو دنیا کو بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. سمپل سی بات ہے، کیونکہ اس وقت تو اگر خطے میں کوئی بیلنسنگ فورس یا طاقت ہے دنیا میں اس وقت، تو مجھے تو پاکستان نظر آ رہا ہے. اگر وہ ہے تو پھر دنیا کو پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیوں نہیں. اور اچھا سر، یہ مجھے بتائیں کہ ہم سفارتی اور دفاعی لیول پر تو ہم جی سر ایک اور بات کہ جتنی بڑی فیسیلیٹیشن جو کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس وقت دنیا میں، تھوڑا جہا وزیر اعظم کو جو ہے نا، مطلب ہے کہ ٹھیک ہے خوشامد برآمد اپنی جگہ پہ ہے، وزیر اعظم دیوجدی بھی کرے، مگر تھوڑا سا وزیر اعظم کو، تھوڑا سا ایم ایف کو بھی آنکھیں نکالنی چاہیے. ان کو دکھانا چاہیے کہ ہماری سچویشن اکانومی کی کیا ہے اور عوام کا ریاکشن کیا ہے. آپ کس طریقے سے روز یہ چیزیں ہم پہ امپوز کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں جن کو لوگ سروائیو نہیں کر سکتے. مطلب آپ مریض کا علاج کرتے کرتے آپ ڈوز اس کی اتنی سخت کر دیں کہ وہ جان سے ہی چلا جائے، ایسے نہ کریں. مطلب ہے کہ بخار کے علاج کے لیے آپ ہارٹ اٹیک کی دوائیاں نہ دیں، یا ہارٹ اٹیک کی دوائی کے دوران آپ سمجھ رہے ہیں نا میں بات کیا کر رہا ہوں. تو یہ تھوڑا سا حکومت کو they need to stand up to them and tell them کہ حالات تو دیکھو لوگوں کی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں شیخ وقاص صاحب یہ بتائیے
کہ اس موجودہ حکومت کو یا شہباز شریف صاحب کو ایک لحاظ سے 4 سال ہو گیا، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے. تو اگر دفاعی لیول پر اور سفارتی لیول پر پاکستان کو کامیابی ملی ہے، تو کیا وجوہات ہے کہ موجودہ حکومت 4 سال میں عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی، سیاسی استحکام نہیں لا پا رہی، معاشی جو بحران ہے اس کو ختم نہیں کر پا رہی، اور جو آئینی اور دوسرے بحران ہیں اس کو ختم نہیں کر پا رہی؟ کیوں ایسا کیوں؟ بڑی واضح بات ہے جو سفارتی اور دفاعی لیول پر اتنی کامیاب ہے. جی دیکھیں، دفاعی اور سفارتی لیول پر تو ایک اپرچونٹی اللہ کی طرف سے کریٹ ہو گئی نا. میری آپ بات سن رہے ہیں؟ یہ دفاعی لیول پہ اور سفارتی لیول پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی جہاں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا. نہ وہ اسرائیل اور امریکہ تھا وہ بڑھتا تھے، نہ وہ ایران تے حملہ کرتے تھے، نہ سانو اتنے مطلب ہے کہ یہ اپرچونٹی کریٹ ہوندی ٹو پلے اے رول ان دا ریجن. مگر دوسری طرف جب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کرتے ہیں، سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں، وہ کو موقع سے اپرچونٹی تو نہیں نکلنی. وہ تو بیکاز یہ حقیقی نمائندے نہیں ہے، بیکاز یہ 47 کی گورنمنٹ ہے، بیکاز یہ امپوزڈ ہے، بیکاز یہ جو ہے یہ اپنے ذاتی معاملات طے کرنے کے لیے آئے ہیں. عوام کے حقیقی نمائندے تو یہ ہے نہیں. اچھا، کانسٹیٹیوشنل کرائسس عدالتوں کے حوالے سے وہ ختم کرنا، وہ تو پیدا انہوں نے کیا ہے. 26ویں ترمیم دیکھ لیں، یہ ساری ترمیمیں آپ 27ویں ترمیم آپ دیکھ لیں، یہ خود پیدا کرنے والے ہیں. کیونکہ اس ٹرموائل میں ایک ایسی حکومت جو غیر نمائندہ ہوتی ہے، ٹرموائل ہمیشہ ان کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ کرائسس پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کا جواز جو ہے وہ یہاں پہ رہ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نکمے لوگ تھے، حقیقی نمائندے نہیں تھے، عوام ان کے پیچھے کوئی نہیں تھی کھڑی. اس لیے 4 سال کی پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود آج صورتحال کہاں ہے وہ دیکھ لیں. جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی تھی اس وقت جی ڈی پی گروتھ کیا تھی، اس وقت ایف ڈی آئی کیا تھی، اس وقت انٹرنل ایکسٹرنل بورونگز کیا تھی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے نا. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک وہ جنگ کا سما پیدا ہوا جس میں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع مل گیا، اور اللہ کرے کہ پاکستان وہ کردار ادا کرے اور خطے میں امن ہو. یہ تو کوئی نکمے جے لوگ نے جڑے رہندا جتھے 4 سال تو بیٹھے نے اتنے انہوں نے کی کیتا. اگر رہندی تسی لیاقت کا ٹیسٹ لینا جے یا یہ کتنے قابل ہے، تو قابل تو یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا، جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ جب اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا. اچھا، اب وہ یہ جب وہ کہتے ہیں تو اس کے بعد سرمایہ کاری تو بالکل نہیں ہو پا رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ سرمایہ کاری کا نہ ہونا، ملک کی ترقی کا نہ کرنا، سیاسی عدم استحکام کی بنیاد پر معیشت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں اپوزیشن کا زیادہ کردار ہے یا حکومت کا؟ سر دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام نہ ہونا حکومت کا کردار ہے. ایک تو آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، آپ نے الیکشن چوری کیا ہے. جب آپ الیکشن چوری کر کے آگے آتے ہیں تو سیاسی استحکام کیسے ہو سکتا ہے؟ And on top of that, آپ نے ہزاروں لوگوں کو ناحق قید کیا، ہزاروں لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ہزاروں لوگوں کا روزگار خراب کیا، ہزاروں لوگوں پہ مقدمات پرچے کیے، لوگ گھروں بے گھر ہیں. اس کے ذمہ دار یہ ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایٹ اٹس پیک 47 سے لے کے آج تک. تو ایسی صورت میں کون ذمہ دار ہوا اس عدم استحکام کا؟ یہ لوگ خود عدم استحکام کا. اچھا، پھر جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو اس سے پھر معیشت مستحکم کیسے ہوگی؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہوگا ان کے اوپر. تیسرا، جب آپ اپنے نالائکی کی وجہ سے اکانومی ٹھیک نہیں چلا سکتے اور ہر چوتھے دن بیرونی اکاؤنٹ سے آپ ادھار مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پھر اس کی ساری اپرچونٹی کاسٹ جو ہے عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس عدم استحکام کی وجہ یہ خود ہے. اپوزیشن کیا کر سکتی ہے جب وہ جس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا اس ملک میں؟ یہ عدم استحکام کرنے لوگ کتوں ہو گئے میں دسو. یہ تو استحکام کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر، عوامی ایشوز اس وقت سامنے ہیں.
آپ دیکھ لیں کہ اب تو سولر پہ بھی یعنی بجلی پہ بھی جو سورج ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلسل عوام کی حالت بدتر ہو رہی ہے, غذائی قلت ہو رہی ہے. آئل پرائزز جو ہیں وہ دنیا میں ابھی نہیں بڑھے ہیں اتنے جتنا پاکستان میں بڑھ گیا ہے, اور بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ سر آپ کے بجلی اور گیس کا جو بل ہے وہ بھی آسمان کو چھو رہا ہے, اور دوسری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. عوام کو کی بے روزگاری دیکھ لیں, برین ڈرین دیکھ لیں. اس وقت مکمل طور پر عوام کولیپس ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ عوام ہے کہ اس کی سکت ہی ختم ہو گئی ہے پرچیزنگ. لیکن کیا وجوہات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا دعویٰ کرتی ہے, 80% عوام کو کہتی ہے کہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ جماعت آپ کے تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تو جلسے جلوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن عوام کے مسائل کے لیے وہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے سر, اب تو ہر چیز کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے, اور پاکستان تحریک انصاف ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ باہر آئے, عوامی ایشوز پہ ہمیشہ بات کرتی ہے. ہماری آپ پریس کانفرنسز دیکھ لیں, ہماری آپ پریس اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, آن دا فلور آف دا ہاؤس ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا. ضلعوں کے اندر احتجاج پنجاب میں ہم یہ کرنے نہیں دیتے ہیں. کے پی کے اندر اوبیسلی گورنمنٹ ہے, وہاں لوگ خود اس مہنگائی کا شکار ہیں. سولر کا آپ نے ذکر کیا, تباہی نکال دی انہوں نے. پہلے انہوں نے یہ مالدار لوگوں کے پیچھے گئے اور اس وقت یہ کہانیاں سناتے رہے وزیر صاحب کہ ہم ایسے کریں گے اور ایسے کریں گے. اس کے بعد غریبوں کو بھی یہ جو سہولت تھی, مطلب بجلی مہنگی ہے, بجلی کوئی نہیں ہے, دنیا سولر کی طرف جا رہی ہے, یہ سولر تے آ کے تے واپس جاندے پہ انسان ساٹھ والے پاسے. یہ ایسے عقل مند لقمان حکیم نے. بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں, گیس کی آپ قیمتیں دیکھ لیں, گیس کی کیا سچویشن ہے. فیول کی آپ قیمتیں دیکھ لیں. فیول کی قیمتوں کا مطلب ہے اشیاء فردونوش, ہر چیز جو ٹرانسپورٹ سے متعلق ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. یہ ظلم یہ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے بھرپور آواز اٹھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. جو پاسبل ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے جو سن لیں, یہ نیوز ہے میڈیا میں, آپ کو یاد ہے سر, ایک منٹ, آپ اہم ذمہ داری ہے. آپ کو یاد ہے اپنی تنظیم سے خوش نہیں ہے, اپنے اراکین اسمبلی سے خوش نہیں ہے. وہ ایک نیوز یہ بھی آئی تھی کہ اراکین اسمبلی سے وہ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں, اور جو تنظیم ہے اس میں وہ بڑی واضح تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ جو انفارمیشن ہے واقعی بانی پی ٹی آئی اپنی تنظیم سے خوش نہیں ہے, اپنے اراکین اسمبلی سے خوش نہیں ہے, استعفیٰ چاہتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب, میری آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے آپ کی آواز, آپ کے اسٹوڈیو میں کیا رولا ہے, آواز آپ کی بالکل ٹھیک ہے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کوئی استعفے طلب نہیں کیا ہے. اس پارٹی میں کون ایسا شخص موجود ہے جو خان صاحب کہیں استعفیٰ دو اور وہ نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند صحافیوں نے اپنے یوٹیوب جو ہے ان کے چینلز کی ویورشپ چمکانے یا بڑھانے کے لیے سلمان صفدر سے منسوب کر کے یہ جھوٹ بولے. اور جھوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے پھر اس کے بعد ٹویٹ کر کے اس کی نفی کر دی. اب اندر تو سلمان صفدر صاحب تھے اور عمران خان صاحب تھے, اس کے بعد یا ان کی باتیں سننے والے لسننگ ڈیوائسز ہوں گے. اب وہ جو باتیں سن رہے ہوں گے, اگر انہوں نے کسی صحافی کو بتایا تو پھر صحافی صاحب کی کریڈیبلٹی بھی دیکھ لیں کہ وہ مطلب ہے کیا حالات ہیں. اس کی سمپل سی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب استعفے مانگیں گے آنکھ کے اشارے سے کوئی آدمی ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کرے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ انہوں نے مانگے ہیں تو بالکل ایسی بات نہیں ہے, سلمان صفدر نے اس کی نفی کر دی. دوسری چیز, وہ تنظیم سے خوش نہیں ہے. بھئی اگر وہ تنظیم سے خوش نہیں ہے وہ میسج دے دیتے اور تنظیم کو فارغ کر دیا جاتا, اس میں بھی کوئی الجھن نہیں ہے. دیکھیں نا, انہوں نے پہلے جن لوگوں سے خوش نہیں تھے انہوں نے ان کو ریموو بھی کیا, انہوں نے ان کو پارٹی سے بھی نکالا, جیل میں رہتے ہوئے نکالا. انہوں نے چیف منسٹر کو حکم دیا کہ میں تم سے خوش نہیں ہوں, تم چلے جاؤ. وہ چلے گئے, ایک منٹ انہوں نے ڈیلے نہیں کیا. آپ شیر عبدل صاحب کو دیکھ لیں آپ, اور یہ فیصلے انہوں نے خود کیے. وہ اپنا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی جو ہے وہ انہوں نے چینج کیے, انفارمیشن سیکرٹری انہوں نے چینج کیے.
تو خان صاحب تو جب خوش اگر نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے قائد ہیں، وہ کسی کے پابند تو نہیں ہے، وہ حکم دیں گے اور لوگ چلے جائیں گے اور نئے لوگ آ جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے؟ تو یہ تاثر جو ہے، یہ خاص لابی جو ہے دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ غلط تاثر ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کے جو مقدمات ہیں، اس مقدمات کے حوالے سے بھی بڑی نیوزیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آیا ان کے جو مقدمات ہیں، خود ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سب سیاسی مقدمات ہیں، تو آیا یہ سب سیاسی اگر مقدمات ہیں تو ان مقدمات کا فیصلہ نہیں ہونا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آیا یہ سست روی ہے آپ کے جو وکلاء ہیں ان کی سست روی ہے، یا اس جسٹس سسٹم جو اس وقت موجودہ ہے وہ اس کی خرابی ہے؟ نہیں سر، وکلاء کی کوئی سستی نہیں ہے، وکلاء تو جو گئے بیچارے اپنی پوری ہمت کر رہے ہیں، اور خان صاحب سلمان صفدر پروفیشنلی ہائرڈ وکیل ہے، تکڑا وکیل ہے۔ باقی جتنے وکلاء موجود ہیں اچھے بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اب ہمیں لوگ خود عملے بن جائیں اور اس قسم کا تجزیہ کریں تو سمجھ نہیں آتی۔ 26ویں ترمیم کے بعد، 27ویں ترمیم کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور یہ جو ججوں کی حالات اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ، یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سست روی جو ہے یہ عدالتوں کی طرف سے ہے، یہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہے، اور اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ اس قوم کے یہ زیادتی جو ہے یہ ایک تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ اور وکلاء دیکھیں سستی کرتے ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ورکر کی نظر میں، دنیا کی نظر میں آ جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی کیس پلیڈ کریں، وکیل بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، پارٹی کے لوگ بھی، دیکھیں بڑی لمبی جدوجہد کاٹ کے ہیں، اتنی لمبی جدوجہد اپوزیشن میں کسی نے نہیں کاٹی، کسی پارٹی نے۔ ہمارا ورکر انڈر اسٹریس ہے، وہ ہے، اس کے باوجود بیچارہ نکلتا ہے، کبھی اڈیالے جاتا ہے، کبھی یوم تاسیس پہ ہر ضلع پہ لوگ نکلے، انہوں نے تھوڑی تعداد میں نکلے، بڑی میں نکلے، کیک کاٹے، اپنی اس کا یکجہتی کا اظہار کیا۔ تو کوشش ہو رہی ہے، کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، قانون اور آئین کے باؤنڈز میں رہ کے جو کر سکے وہ سب کریں گے اپنے قائد کے لیے اور اس ملک کے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ صاحب۔ یہ ہمارا ایک سیگمنٹ تھا ناظرین، دوسرے سیگمنٹ میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک جی، ہمارے ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں فیصل صالحات صاحب ہیں۔ فیصل صالحات سابق وفاقی وزیر داخلہ، سابق وفاقی وزیر تجارت، سابق وفاقی وزیر تعمیرات، رہنما آج کل مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا سر، اس وقت تو ایک بڑی اہم ظاہر ہے، اس وقت سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ مذاکرات، اور ظاہر ہے اس کی سالس کی کوشش پاکستان نے کی، اور اس سلسلے میں پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اب وہ مذاکرات پہلے ہوئے، پھر ناکام ہوئے، پھر آئے نہیں، پھر جو بھی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان نے دیکھنے میں آیا ہے کہ سفارتی اور دفاعی محاذ پر پاکستان کا امیج کافی اوپر گیا ہے۔ آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک بڑی طویل ڈسکشن ہوگی، لیکن آپ کے پروگرام میں یہ بہت کم ہے۔ یہ امیج جو ہے یہ پاکستان کا ہی، اور پاکستان کا ہی امیج اوپر گیا ہے ہمارے ملک کا۔ میں شخصیات پہ بھی آ جاؤں گا۔ آج تک پاکستان کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، اور میں تو عملی طور پہ اس تاریخ کے ساتھ منسلک رہا ہوں مختلف ادوار میں پچھلے آلموسٹ 77 آن ورڈز۔ پاکستان کا امیج یا اسکائی راکٹ ہوا تھا 1974 میں، جب پاکستان میں پہلی اسلامی کانفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا انعقاد کیا تھا، اور یا پاکستان کا امیج میرے نزدیک آج اس لیول پہ پہنچا ہے جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ لیول ہے۔ اور وہ اس لیے
کہ ہمارے ملک کو ان کے جو بدخواہ ہیں باہر جو رہتے ہیں انہوں نے پاکستان کو رائٹ آف کیا ہوا تھا. ہمارے سامنے درپیش چیلنجز جو تھے اقتصادی تو ہیں ہی ہیں, معاشی, جو سیکیورٹی کے چیلنجز تھے اس حوالے سے, اور پھر ہمارے اوپر ایک لیبل لگانے کی ناکام کوشش کی گئی انڈیا کی طرف سے اور اس کے انڈیا کے الائز کی طرف سے دہشت گردی کے حوالے سے, اور بہت سارے ہمیں چیلنجز تھے. فیٹف میں بھی ہمیں اس پہ اس گرے لسٹ پہ رکھا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر معاشی طور پہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ آ چکے تھے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج پاکستان کی جو نئی سمت متعین ہوئی ہے, ایک نیا جو اس کو ایک لیول, ایک نیا وقار, ایک نئی اس کو عزت جو اس کو نصیب ہوئی ہے, اور اتنے کم عرصے میں, یہ کوئی طویل عرصے کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے سال مئی کے بعد کی بات ہے جب انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی, جب اس نے اپنے طور پہ وہ ایک سو کالڈ ایک آپریشن شروع کیا تھا, اور آج تک وہ پچھتا رہا ہے اس میں. تو یہ ایک فقید المثال کامیابی ہے جو کہ پاکستان کو ایک نئے لیول پہ پہنچا چکی ہے. اور اس کا اگر آپ مجھ سے ایک شخص کی بات پوچھیں تو بڑے کلیئرلی اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے, ہماری سول حکومت کو بھی جاتا ہے, ان کی بھی انتھک کوشش ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی اس میں. لیکن جو پیوٹ ہیں جن کے ارد گرد سب چیزیں گھومتی ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان نے اپنا بڑا اچھا امیج بنایا ہے, لیکن اس وقت جو پاکستان کا امیج ہے اور امریکہ اور پاکستان کی جو ریلیشن ہے, ہم اپنے ملک کے لیے جو رکاوٹیں ہیں, جو مشکلات ہیں, جو ٹیرف کا مسئلہ ہے, جو FTF کا مسئلہ ہے, جو IMF کا مسئلہ ہے, جو گیس, آئل, پانی لینے کا مسئلہ ہے, تو کیا اس کا فائدہ پاکستان کی حکومت اٹھا نہیں سکتی ہے اس بہتر امیج کے بعد؟ سر, ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے ان شعبوں میں؟ ڈاکٹر صاحب اٹھانا چاہیے تو بات کی بات ہے. پاکستان کو اس کا آلریڈی اس کا فوائد مل رہے ہیں, بے پناہ فوائد مل رہے ہیں اس کے. آپ دیکھ لیجئے کہ IMF میں, ورلڈ بینک کے حوالے سے جو پہلے ہمیں کئی سال انتظار کرنا پڑتا تھا, ہمارے فائنانس منسٹر ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک اور IMF میٹنگز کے لیے امریکہ گئے, اور وہاں جس قسم کی ان کے ساتھ ورلڈ بینک نے اور IMF نے آئندہ کے لیے کمٹمنٹس کر دی ہیں پاکستان کو, جو ماضی میں جو کمٹمنٹ سے پہلے بڑی کڑی شرائط رکھی جاتی تھیں, اب اس قسم کی کوئی شرائط نہیں رکھی جا رہی. اگر رکھے بھی جا رہی ہیں تو وہ ایسی رکھی جا رہی ہیں جو کہ بڑے مینیجیبل ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھ لیجئے ہمارے ایک یہاں پہ ایک UAE نے ہم سے جو انہوں نے فارن ایکسچینج ریزروز کے لیے ہمیں کچھ ڈالر دیے ہوئے تھے, 3-3.5 ارب ڈالر, وہ انہوں نے واپس مانگے. اگر ماضی کی صورتحال ہوتی تو ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تو پلنج ہو جاتے 3.5 ارب ڈالر, جو بہت بڑا چنک ہے ہمارے ریزروز کا, اور ہمارے روپیہ جو آج جس لیول پہ ہے اس سے کئی چلا گیا ہوتا. لیکن ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے, اور ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے, چائنا بھی اور سعودی عربیہ بھی ہے, وہ ہماری آئے ہماری اسسٹنس کو, اور انہوں نے وہ گیپ پلگ ان کر دیا. تو میں اور ہی بہت ساری آپ کو میں مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن آلریڈی پاکستان اقتصادی اور معاشی طور پہ جو ہمارا جو یہ نیا امیج ہم نے جو ڈیولپ کیا ہے, ایوالو کیا ہے پچھلے 1 سال میں, اس کا پاکستان کو بھرپور اس کا فائدہ مل رہا ہے. اور آج تک پاکستان میں, میں اس سائڈ کی بات کروں, آج تک آپ ہمارے فارن منسٹر جو ہیں, آپ ان کی اس پہ اگر جائیں, جو ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے یا ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ, تو آپ دیکھیے کہ ڈیلی ان کو کتنے بیرونی وزراء خارجہ کے پچھلے 1 ماہ سے ان کے ساتھ وہ کالوں پہ ہے, جو کہ ماضی میں تو شاید مہینے میں 1-2 کالیں آیا کرتی تھیں. تو پاکستان کا ایک یہ جو نیولی ڈیولپڈ امیج ہے, اس کے لیے ہمیں سب کو فخر بھی ہے, اور اس کا پاکستان کو بھرپور فائدہ بھی مل رہا ہے.
अच्छा फैसल सोलियात साहब ये बताइए, चले मैं तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा सवाल, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सिफारती और दिफाई महाज पर आप बार बार तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर 4 साल से ये हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और अकेले यानी पीटीए पूरी तरह की हर जमात आपके साथ खड़ी है मौजूदा हुकूमत के साथ, सवाए पीटीआई के। 4 साल में हम पाकिस्तान का मसला आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, हम मुआशी बहरान नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, हम सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं ख़त्म पा रहे हैं, हम गवर्नेंस के जो मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और कई इंडिकेटर्स हैं अगर आप कहें तो मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर दूं, सब के सब डाउन है, चाहे वो सरमायाकारी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो आप सनतें हों, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे गुर्बत हो, चाहे आपके ग़ज़ाई क़िल्लत हो, चाहे महंगाई हो। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत सिफारती और दिफाई कामयाबी, लेकिन सियासी मैदान में, मुआशी मैदान में और अवामी मैदान में पेट्रोल और ऑयल की कीमत देखें तमाम मुल्कों से, करीब तरीन मुल्कों से इतनी ज़्यादा, उसके बाद लोड शेडिंग, उसके बाद सर मसलन महंगाई और बहुत सारी चीज़ें, क्या वजूहत है सर, कहाँ हमसे कोताही हो रही है? आपने इतने मुख्तलिफ सवालात मुझसे पूछ ली हैं कि इनके जवाब अगर मैं देना शुरू करूं तो आपका शायद 2-3 प्रोग्राम लग जाएं, इसलिए मैं सिर्फ आपको इसका मुख्तसरन जवाब ये दूंगा कि पाकिस्तान के जब ये 2022 में ये हुकूमत आई थी उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के दाने पे था पाकिस्तान। मैं आपको फिगर्स ही दे रहा हूँ। उस वक़्त पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग थी CCC। जुलाई 2025 में मूडीज़ ने और S&P ने, जो कि आलमी रैंकिंग की क्रेडिट एजेंसी हैं, उन्होंने उस CCC की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड करके B- कर दिया, जिसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालात है उस पर वो मुतमईन थे कि उसकी रफ्तार ठीक जा रही है। इसी तरह पिछले साल जो हमारी ग्रोथ रेट था वो था तकरीबन 2.7%, इसके लगभग था। इस साल जो प्रोजेक्शन है वो 3.6% की है। अब ये जो गल्फ़ का जो क्राइसिस है, जो पेट्रोल का इशू बना है, हो सकता है उससे फ़र्क पड़े, लेकिन पिछले साल की 2.7% से बढ़कर ये 3% से नीचे ग्रोथ हमारी नहीं आएगी। और ये वो फिगर है डॉक्टर साहब जो मैं आपको नहीं दे रहा या PMLN आपको नहीं दे रही, ये वो फिगर है जो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF और जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो आपको दे रहे हैं ग्रोथ रेट के हवाले से। इसी तरीके से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ के आज तकरीबन $20-21 के करीब पहुंच चुके हैं, जो पिछले सालों में 15-16 अरब डॉलर के लगभग हुआ करते थे। पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस हमारे वर्कर्स की जो हैं वो पिछले साल एक रिकॉर्ड 38 अरब या 40 अरब डॉलर के लगभग थी वो। इसी तरह हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं लास्ट ईयर वो भी लगभग 38-40 बिलियन डॉलर के करीब थी वो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेरोजगारी है, नहीं सर, नहीं सर देखिए सर माजरत के साथ फैसल सोलियात फिगर्स पे ज़रा सा, क्योंकि फिर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब देखें यहाँ आपकी फ़िगर इस वक्त जो है वो 22.7 यानी 27-32 तक है ना एक्सपोर्ट्स का। कंपेयर नहीं करना चाहता मैं, आपने कंपेयर कर दी दूसरे ममालिक दूसरे हुकूमत से, मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर मैं समझा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पर सिर्फ ये पूछना सर, मेरे सवाल का जवाब सिर्फ मेरे देखिए सर 138 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त कर्जा और वाजिबात हैं आपके ऊपर। इसके ऊपर आप सही कह रहे हैं कि आपका 21 बिलियन आपका वो जो रिज़र्व है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हो गया है, लेकिन सर पिछली हुकूमत में तो 27 तक गया था ना,
تو یہ بھی گیا. میں اس پہ کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا. ان کا جی ڈی پی سر 5.7 اور 6.1 پہ بھی گیا. میں کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا. میں تو سر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب 4 سال کی حکومت میں آج ہمارا سفارتی اور دفاعی محاذ پر اتنی کامیابی ہے ماشاءاللہ, تو کیا وجوہات ہے کہ موجودہ حکومت اپنی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہے؟ سرمایہ کاری آپ کی 51 سال کی سخت ترین خراب ہے, خود وزیر اعظم ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کی بے روزگاری ریکارڈ پر ہے سر اس وقت. آپ کے برین ڈرین ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کی غربت جو ہے وہ اس وقت 45 سے اوپر جا چکی ہے. آپ کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سر. عوام کے حالات آپ دیکھ لیں, پرچیزنگ پاور نہیں ہے. دنیا میں غذائی قلت میں ہم 10ویں ملکوں میں آ چکے ہیں, ٹاپ کے. تو میرا کہنے کا سر سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے اتنا اچھا کام کیا, تو یہ جو معاشی مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام ہیں اور عوام کے بیسک ایشوز ہیں, 4 سال میں ہم اس پہ کام نہیں کر سکے. کیا وجوہات ہے یہ بتائیں سر. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ فگر بھی بتائے ہیں 5.7%, یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں. یہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2018 سے لے کے 2022 تک ہماری گروتھ ریٹ 5% سے. سر آپ ابھی آپ گوگل آپ گوگل کریں. ابھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے مکمل تو بات کرنے دینا. بولیں ہماری میرے سوال کو سمجھے سر. وہ رہی ہے 2000 میرے سوال کو سمجھے سر. وہ 2000 یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بات اگر کرنے دیں گے تو میں اسی پہ آ جاؤں گا. جی سر بولیں 2002 سے 2007 بولیں سر بولیں. اس میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ رہا ہے 6% کا. ہمارا ہائیسٹ گروتھ ریٹ اس دور میں رہا ہے, جو ہم سے زیادہ اس وقت صرف چائنا کا ہوا کرتا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں 27 ارب ڈالر کے ہمارے ریزرو تھے. آئی ڈونٹ نو یہ فگر آپ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں. اینی وے میں آپ سے کوئی اس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہوں گا. ہمارے سامنے درپیش معاشی مسائل ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں, ان کو حل کرنا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے نا معیشت کا, وہ ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے, جو کہ میرا خیال میں دنیا میں اس وقت اگر آپ اس کو تناسب سے دیکھیں تو ٹاپ کی جو 1-2 ملک آتے ہیں اس میں آتی ہے. تو جب آپ کا اکنامک جو ریشو ہے وہ آبادی کے ساتھ منسلک ہمیشہ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت ہماری جو اکانومی ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آ گئی ہے. پہلے وہ اس کا جو ٹرینڈ تھا وہ لو لیول پہ چلی گئی تھی. پہلے بالکل وہ ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, تو ہماری اکانومی جو تھی اس کو اسٹیبلائز کرنا تھا. اب وہ اسٹیبلٹی سے بڑھ کر اپورڈ ٹرینڈ اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں, اور یہ پاکستان کو جو ابھی نیو فاؤنڈ جو مقام اس کو بین الاقوامی طور پر ملا ہے, اس کا بھرپور فائدہ پاکستان کو ملے گا, پاکستان کی عوام کو ملے گا. مہنگائی کی خاتمے کے حوالے سے, دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے, اور ایک اوور آل ایک اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے, جابز کی مزید پروڈکشن کے حوالے سے. صرف وقت کی بات ہے. آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے اچھی خبریں کئی آپ کو ملنے کو ملے گی انشاءاللہ. جی ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا سر, میں یہاں تھوڑا سا کلیئرفیکیشن کر دوں, کیونکہ پروگرام میں آپ نے سوال اٹھایا ہے اور میری بھی کریڈیبلٹی کا ہے. میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. گروپ جو ہے وہ ایک ریسرچ ادارہ ہے. 6.1 جو ہے نا 21 میں ان کی گروتھ کو مینشن کر رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں رہی. اور سر ریزرو جو ہے نا وہ ہے 27.1 بلین ڈالر امریکن. یہ ہے اگست 2021. تو میں نے یہ بتانا تھا صرف. اب میں آگے چلتا ہوں سر. اب یہ مجھے بتائیں سر کہ اس وقت جو موجودہ نظام ہے یہ ایک ہائیبریڈ نظام ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ نظام کامیاب ہے؟ آپ کے نظر میں یہ کامیاب نظام ہے سر؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب ابھی تو اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ پاکستان کو بے پناہ کامیابیاں ملی ہیں, تو یہ ہائیبریڈ نظام میں ہی ملی ہے نا.
تو اب آپ نے خود ہی اپنی بات کو اب دوبارہ آپ نے سوال اس کا چھوڑا ہے. اسی نظام میں ہی تو پاکستان کو اتنی بھرپور کامیابی مل رہی ہیں بین الاقوامی طور پہ, تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہیں گے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اسی نظام, اسی سسٹم کو اور دنیا ہمارے آرمی چیف کو, ان کی قابلیت کو, ان کی صلاحیت کو, ان کے ویژن کو, اور جو انہوں نے جس طریقے سے مختلف کامیابی حاصل کی ہیں ہندوستان کے خلاف جنگ میں, جو ہو مئی 2025 میں ہو, یا اس وقت ایک ماڈریٹر کے طور پہ امریکہ اور ایران کے درمیان, یہ دنیا اس کی قائل ہو چکی ہے. صرف ہم پاکستان میں نہیں ہیں یا کچھ لوگ نہیں ہیں, ساری دنیا ان کی تعریفیں کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اچھا سر, آپ نے اس ہائیبریڈ نظام کو آپ نے کہا کہ اس کی آپ کو فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے, اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ نے بات کی ہے. لیکن سر یہ بتائیے کہ اس جو حالیہ جنگ ہوئی ہے, جو حالات تھے, اس سے پہلے پاکستان نے جو دہشت گردی کو فالو کرتے ہوئے کئی دفعہ کوشش کی, اور یہ بھی موجودہ آرمی چیف کے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے اندر گھس کے مارا دہشت گردوں کو, خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے. جو یہ حالیہ جنگ تھی اس میں دہشت گردی کی بڑی کمی آئی. آپ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں سر, بڑے اہم عہدہ آپ کے پاس رہا ہے, اور آپ نے اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ کام بھی کیا ہے ماضی میں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالیہ جنگ میں جو پاکستان میں دہشت گردی میں کمی آئی ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ صرف وہی وجوہات ہے جو ہم نے ان کو گھس کے مارا تھا, یا اور بھی کوئی وجوہات ہے؟ ڈاکٹر صاحب, اس کی بڑی کلیئر اس کی وجہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, سویلین بھی اور خاص طور پہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اہداف ہمارے سامنے کیا ہیں. کوئی کمپرومائزز نہیں ہیں, کوئی وہ جو تھا نا درمیان کے راستے کہ جی اب ہم مذاکرات کریں گے, اب ہم انتظار کر لیں, کوئی تیسرا ملک بیچ میں آ گیا ہے, کوئی چوتھا ملک آ گیا ہے, یا اس قسم کی کوئی اس قسم کی چیزوں کو خاطر خواہ نہیں لایا گیا. کلیئر ہیڈڈ تھے ہم لوگ, کلیئر سوچ تھی, اور ایک بڑی کلیئر اپروچ تھی کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو وہاں جا کے ہٹ کرنا ہے جہاں ان کی بیسز ہیں, جہاں ان کو صحیح نقصان پہنچے, اور جہاں سے یہ ان کی جو وہ صلاحیت ہے پاکستان پہ یا پاکستان کے عوام پہ اٹیک کرنے کے حوالے سے, وہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کیا جا سکے. تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات جس طرح پہلے ہوتے تھے, بلکہ آج سے چند ماہ پہلے آپ خود دیکھ رہے ہیں جس طرح بے گناہ شہریوں کو جس طرح شہید کیا گیا, مارا گیا بے دردی کے ساتھ, اس میں بہت کمی آئی ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہماری سویلین اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اسی فوکس کے ساتھ, اسی ریزولو کے ساتھ, اور اسی کنوکشن کے ساتھ اسی پالیسی کو چلاتی رہے گی جو ابھی جس کے ابھی انہوں نے ڈسپلے کیا ہے, تاکہ عوام ایک سکھ کا سانس لے سکیں, اور دہشت گردی کا جو یہ روگ ہے یہ ہمیشہ کے لیے اس کو ہم یہاں ختم کر سکیں. بہت شکریہ فیصل صالحات صاحب, آپ کی موجودگی کا. آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم نکالا اور بہت اہم چیزوں سے ہمارے سننے والوں کو بتایا. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کی رائے کی بڑی اہمیت ہے. آپ بہت اہم ترین عہدے پہ رہ چکے ہیں, اور انشاءاللہ کسی اسٹیج پہ ہم تفصیل سے آپ سے اور بات کریں گے. ناظرین, یہ تھے فیصل صالحات. وقت ختم ہو جاتا ہے, ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.